إلى مزار فيك يا مولاي. کہ اللہ نے 3 ولایتیں انسان پر واجب کی. ایک اپنی ولایت واجب کی، ہم سب نے کہا لا الہ الا اللہ. دوسرا اپنے نبی کی ولایت واجب کی، ہم سب نے کہا محمد رسول اللہ. تیسرا کہا وہ تمہارا ولی ہے جو رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دیتا ہوا نظر آ جائے، ہم سب نے کہا علی ولی اللہ. یہ جو ہم نے کہا یہ ہمارا نظریہ بنا. علماء فرماتے ہیں صرف نظریہ انسان کو صاحب کرامت نہیں بناتا، صرف نظریہ رکھنے سے کوئی مومن نہیں بن جاتا. یہ جملے ادا تو ابو سفیان نے بھی کیے تھے، یہ جملے ادا تو امام حسین کے مقابلے میں آنے والے لوگوں نے کیے تھے. جب تک تو نظریے کو عمل میں نہیں بدلتا تب تک تو حقیقی مسلمان نہیں بنتا. اب نظریے کی گفتگو تھی، فرمایا اب نظریے کو بھی مضبوط کرنا ہے اور عمل کو بھی مضبوط کرنا ہے. نظریہ مثلا لا الہ الا اللہ صرف نظریہ ہونا کافی نہیں ہے. اس نظریے کو جب تک دلائل کے ساتھ مضبوط نہیں کرو گے تب تک تمہاری زندگی میں توحید مضبوط نہیں ہوگی. امام فرماتے ہیں جس کی توحید مضبوط نہیں ہے اس انسان کی زندگی سے کبھی گناہ ختم نہیں ہو سکتا. اب توحید کیسے مضبوط ہوگی؟ توحید دلیل کے ساتھ مضبوط ہوگی. کہ ہم نے امام زین العابدین علیہ السلام بولا کہ ہم نے ایک دلیل دی کہ امام فرماتے ہیں کہ وہ خدا جس کو دیکھنے والوں کی آنکھیں دیکھنے سے عاجز ہیں. کیوں عاجز ہیں؟ فرمایا کیونکہ خدا اگر نظر آ جائے تو محدود ہو جائے. کیونکہ ہر وہ چیز جو نظر آتی ہے وہ محدود ہوتی ہے، اور جو محدود ہو جائے وہ خدا کیسا. یہ پہلی دلیل. دوسری دلیل فرماتے ہیں دنیا میں جتنی بھی چیزیں آپ دیکھتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے ممکن الوجود. آپ کا وجود ہو، میرا وجود ہو، ممبر کا وجود ہو، یہ ہے ممکن الوجود. یعنی یہ آج ہے کل نہیں ہوگا، آج نہیں ہے ہو سکتا ہے کل کسی کا بچہ ہو جائے. یعنی اس کا وجود ہونا بھی ممکن ہے اور اس کا وجود نہ ہونا بھی ممکن ہے. لیکن ایک ایسا وجود ہے جو واجب الوجود ہے، یعنی جس کا ہمیشہ ہونا ضروری ہے. اب یہ جو ممکن الوجود ہے یعنی اس کا ہونا بھی ممکن ہے نہ ہونا بھی ممکن ہے. اگر میرا ہونا ضروری ہوتا تو میں ہمیشہ ہوتا. میرا نہ ہونا بتا رہا ہے کہ نہ میرا ہونا ضروری ہے نہ میرا نہ ہونا ضروری ہے. لیکن کوئی ایک ایسا ہے جس کا ہمیشہ ہونا ضروری ہے، اس کو کہتے ہیں واجب الوجود. یعنی وہ کس کا وجود ہے؟ پروردگار عالم کا وجود ہے. اب یہ دلیل بنی واجب اور ممکن. فرمایا جتنے بھی ممکنات ہیں ان کے بننے کی کوئی نہ کوئی علت ہے. اس کو کہا جاتا ہے علت اور معلول، یا اردو میں کہیں تو سبب اور مسبب. کہ آپ کیسے بنے؟ اپنے والد کی وجہ سے. آپ کے والد کیسے بنے؟ اپنے والد کی وجہ سے. وہ کیسے بنے؟ اپنے والد کی وجہ سے. تو بھائی کتنا اوپر جاؤ گے؟ کروڑوں اوپر چلے جاؤ گے، اربوں اوپر چلے جاؤ گے تو عقل یہ کہتی ہے مجھے کسی ایسے وجود پہ جا کے رکنا ہوگا جس نے سب کو بنایا ہے پر اسے کسی نے نہیں بنایا. کیونکہ اگر آپ نہیں رکیں گے تو چلتے جائیں گے، بات رکے گی نہیں، بات ختم ہی نہیں ہوگی. تو ہم کہتے ہیں جہاں پہ ہم رکتے ہیں کہ کوئی ایسا وجود ہے جس نے سب کو وجود دیا ہے پر اسے کسی نے وجود نہیں دیا. ہم کہتے ہیں وہ خدا ہے، سائنسدان کہتے ہیں وہ مادہ ہے، وہ مٹیریل ہے. اب یہ لاؤڈ مادہ ہے، یہ ہاتھ مادہ ہے، ہر وہ چیز جو نظر آتی ہے مادہ ہے. ہم کہتے ہیں مادہ کبھی بھی خالق نہیں ہو سکتا. اس کی دلیل یہ ہے کہ جو مادہ ہے اس میں عقل نہیں ہے. یہ لاؤڈ ہے، لاؤڈ کو کیا پتا میں لاؤڈ ہوں، ممبر کو کیا پتا میں ممبر ہوں، پتھر کو کیا پتا میں پتھر ہوں. پتھر میں عقل نہیں ہے، پتھر میں علم نہیں ہے، اس میں نالج نہیں ہے. تو کیسے ممکن ہے کوئی بغیر علم والا کسی ایسے کو بنائے جو صاحب علم ہے؟
جس کے اندر عقل نہیں ہے وہ کسی ایسی چیز کو بنائے جو صاحب عقل ہے. تو اگر کسی نے کائنات کو بنایا ہے، اتنی کائنات جو فل آف نالج ہے، جس کائنات میں صاحبان عقل رہتے ہیں، تو یقیناً جو اس کا بنانے والا ہے وہ سب سے بڑا عالم ہوگا. یہ دلیل جلدی جلدی بتا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہنوں میں بیٹھ جائے. دو مجلس میں واقعی ہیں. تو ایک بنا واجب الوجود ممکن الوجود، دوسرا بنا علت اور معلول، کوئی کائنات کی علت ہے. چوتھی دلیل ہے برہان نظم، کہ انسان کائنات کا نظم بتاتا ہے کہ کوئی اس کا ناظم موجود ہے. وہ کیا کہتے ہیں کہ کائنات ایک حادثے سے وجود میں آ گئی، تو دلیل دیتے ہیں کہ جہاں حادثہ ہوتا ہے، خدا نہ خواستہ کسی جگہ پہ بم بلاسٹ ہو جائے تو حادثے سے چیزیں بکھرتی ہیں، بنتی نہیں. ہاں، دنیا کا ایک حادثہ بتاؤ کہ مثلا بم بلاسٹ ہوا ہو، ہر چیز اپنی اپنی جگہ پر ہو. یہ کائنات کا نظم بتا رہا ہے، کوئی نہ کوئی اس کو نظم دینے والا موجود ہے. چھوٹا سا بچہ ہے، اس کے سامنے خوبصورت سی ایک پکچر رکھ لیجئے اور بچے سے پوچھیے میرے لال اس کو کس نے بنایا، اور بچہ کہ بابا مجھے نہیں پتا. آپ نے جو رنگ کی پیالی ہے نا، یہ اس بورڈ پہ گری اور جیسے گری تو خوبصورت پکچر بن گئی. تو بچہ کہے گا پاگل کسی اور کو بنا ہوا ہوگا، ایک پیالی کے گرنے سے اتنی خوبصورت پکچر کیسے بن سکتی ہے؟ تو یہ تو چھوٹے بچے کو بھی پتا ہے کہ پیالی کے گرنے سے جب چھوٹی پکچر نہیں بن سکتی تو پوری کائنات خود بخود کیسے بن سکتی ہے؟ یقیناً اس کائنات کا کوئی نظم دینے والا. کہ اہل بیت فرماتے خدا فیاض مطلق ہے، ایک لمحے کے لیے بھی خدا کا فیض رک نہیں سکتا. اب یہاں پہ اشارہ کرتے جاؤں، ہمارے منبر سے ایک گفتگو ہوتی ہے جو کفریہ جملہ ہے، کہ یہودیوں کا عقیدہ تھا اللہ کے لیے کہ ید اللہ مغلولہ. کیا کہتے تھے؟ قرآن کی آیت ہے کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. کیا مطلب؟ یعنی اللہ نے کائنات بنا دی، بندوں کو بنا دیا، ساری کائنات کو وجود میں لایا، اب خدا بڑے سکون سے کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے. اب کائنات کا حوالہ کس کے حوالے کر دیا؟ مثلا حضرت موسیٰ کو دے دیا. بھئی اب کائنات چلانا کس کا کام ہے؟ تیرا کام ہے، میں سائٹ پہ بیٹھ گیا ہوں. بعض ہمارے غالی شیعوں کا یہ عقیدہ ہے کہ خدا نے کائنات بنا کے کس کے حوالے کر دی؟ اہل بیت کے حوالے کر دی. اب وہ ہاتھوں کو باندھ کے بیٹھا ہوا ہے کہ اب اہل بیت اب تمہارا کام ہے، جس طرح کائنات کو چلانا ہے چلاؤ. یہ عقیدہ ہمارا نہیں ہے. دعائے ندوہ کا جملہ ہے کہ خدا وہ ہے جو ذرے ذرے کو لمحہ لمحہ فیض عطا کرتا ہے. اگر ایک لمحے کے لیے اس کا فیض رک جائے تو پوری کائنات تباہ و برباد ہو جائے. یہ اور بات ہے کہ اگر فیض دیتا ہے تو اہل بیت کے صدقے سے فیض دیتا ہے. اگر کرم کرتا ہے تو اہل بیت کے صدقے سے کرم کرتا ہے. یہ نہیں کہ خدا سائیڈ لائن ہو کے بیٹھ گیا ہے اور کائنات کے امور. یہ کفر کا عقیدہ ہے، یہ یہودیت کا عقیدہ ہے، یہ خلاف اسلام اور خلاف اہل بیت کا عقیدہ ہے. اگر کوئی ایسا عقیدہ رکھتا ہے تو خسر الدنیا والآخرہ، اس کی دنیا بھی تباہ ہے، اس کی آخرت بھی تباہ ہے. تو جب تک میں اپنی توحید کو مضبوط نہیں کروں گا تب تک میرے وجود میں میرا عمل مضبوط نہیں ہوگا. یہ چھوٹی چھوٹی دلیلیں ہیں توحید کے حوالے سے، اپنے ذہنوں میں بٹھا دیں اور یاد کر لیں. کیونکہ اگر توحید مضبوط نہیں ہے، نہ بندے کی نماز مضبوط ہے، نہ اس کا عمل مضبوط ہے.